اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 150 آیت نمبر 150 اور آیت نمبر 151 انشاءاللہ تلاوت کریں گے 150 اینڈ 151۔ تو شروع کرتے ہیں تلاوت، لیکن اس سے پہلے بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہیں، اور ہو سکے تو شیئر بھی کریں زیادہ سے زیادہ تاکہ زیادہ لوگ دیکھیں، اور جو شیئر کرے گا تو اس کو بھی زیادہ ثواب ملے گا اور مجھ کو بھی ملے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ تو کوشش کریں کہ شیئر بھی کریں۔ تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں اب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکفرون، ان الذین بے شک جو لوگ، وہ جو کافر ہیں، باللہ یا وہ منکر ہوتے ہیں، باللہ ساتھ اللہ کے، یعنی اللہ سے منکر ہوتے ہیں، ورسلہ اور اس کے رسولوں سے، ویریدون اور وہ چاہتے ہیں، اور یریدون وہ چاہتے ہیں، ان یہ کہ ان یفرقوا یہ کہ فرق ڈالیں، بین درمیان میں، بین اللہ درمیان میں اللہ کے، ورسلہ اور اس کے رسولوں کے، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، نؤمن ببعض ہم ایمان لاتے ہیں، نؤمن ہم ایمان لاتے ہیں۔ اگر یؤمن ہوتا تو پھر اس کا مطلب ہوتا وہ ایمان لاتے ہیں، اگر تؤمن ہو جاتا تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے تم ایمان لاتے ہو، لیکن چونکہ یہ نؤ ہے، نون سے میننگ ہم، یہ سے میننگ وہ، اور تا سے میننگ تم، تو نؤمنو کے اب اس کا میننگ ادھر ہم لیں گے ہم ایمان لاتے ہیں، منو ایمان لاتے ہیں، ببعض بعض پر، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں بعض پر یعنی بعض رسولوں پر، ونکفر اور ہم منکر ہوتے ہیں۔ اب دیکھو ادھر پھر نا آ گیا، نون، جب نون ہوتا ہے تو ادھر کے میننگ ہوتے ہیں ساتھ ہم، یعنی ہم، ونکفر اور ہم منکر ہوتے ہیں، ببعض بعض سے، یا ہم انکار کرتے ہیں بعض سے، ویریدون اور وہ چاہتے ہیں، ان یتخذوا کہ وہ بنا لیں یا وہ پکڑ لیں، بین درمیان میں، ذالک اس کے، سبیلا کوئی راہ، سبیلا کے میننگ ہے راہ، ذالک اس کے، بین درمیان میں، یتخذون پکڑنا، وہ پکڑتے ہیں یا وہ بناتے ہیں۔ تو ادھر اس کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ بنا لے درمیان کی کوئی راہ۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو کافر ہیں تو وہ منکر ہوتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسولوں سے، اور وہ چاہتے ہیں کہ تفرقہ ڈالیں، فرق ڈالیں درمیان اللہ کے اور اس کے رسولوں کے، جس طرح یہودیوں نے کیا، جس طرح عیسائیوں نے کیا، جس طرح سابعین نے کیا، اس طرح بہت سے اور مذاہب والے ہیں، انہوں نے یہی کام کیے کہ اپنے اپنے ایک ایک رسول کو مانتے ہیں اور باقی رسولوں کو نہیں مانتے، اور جو ایک رسول کو بھی نہیں مانتے تو وہ ایمان سے، وہ اسلام سے، وہ دین سے نکل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے
یہ فرق، یہ جو کافر لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ فرق ڈالیں درمیان اللہ کے اور اس کے رسولوں کے، اور وہ کہتے ہیں ہم تو ایمان لاتے ہیں بعض پر اور انکار کرتے ہیں بعض سے، جس طرح یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم تو اپنے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے پیچھے کسی پر ایمان نہیں لاتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ درمیان کی کوئی راہ نکالے، تو درمیان کی اپنا ہی دین بنا لیتے ہیں، جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں نے بنا لیا کہ ہم یہودی ہیں، بنی اسرائیل ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور اس سے پہلے نبیوں اور سلیمان علیہ السلام کو، اور کوئی داؤد علیہ السلام کو، اور اس طرح جو ہے عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے۔ اسی طرح عیسائی ہے، وہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں، اس سے پہلے نبیوں کو بھی کچھ مانتے ہیں، کچھ لوگ نہیں ان میں سے مانتے، اور پھر اس کے بعد جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اور بلکہ یہ تو اور بات، اس سے بڑھ کر بات جو ہے وہ رسولوں کو اللہ کا بیٹا بنا بیٹھے ہیں، نعوذ باللہ، ان کو بھی خدا مانتے ہیں، نعوذ باللہ، تو درمیان میں اپنی ہی کوئی راہ بنا لیتے ہیں، اور یہ سراسر جو ہے یہ غلط فہمی ہے ان کی۔ یہاں سے ذکر ہے، اس آیت میں زیادہ تر ذکر جو ہے نا وہ یہودیوں کا ہے، یہود کا، چونکہ یہودی میں زیادہ جو ہے منافقت زیادہ موجود تھی، وہ زیادہ منافقت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں جو منافق بھی تھے وہ بھی زیادہ تر یہودی تھے، یا یہودیوں سے رابطہ رکھتے تھے اور محبت رکھتے تھے، ان کو زیادہ علم والا گردانتے تھے، اس لیے جو ہے وہ منافق جو تھے وہ بھی یہودیوں کے ساتھ زیادہ رابطہ اور ان سے تعلق رکھتے تھے اور انہی کے مشورہ پر چلتے تھے، اس لیے قرآن مجید میں اکثر ان دونوں طبقوں کا جو ہے، دونوں فرقوں کا ذکر زیادہ ساتھ ساتھ آ رہا ہے، اور اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ سے اور اس کے رسولوں سے منکر ہیں اور اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کرنا چاہتے ہیں، یعنی اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور رسول پر ایمان نہیں لاتے، اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور رسول پر ایمان نہیں لاتے، اور بعض رسولوں کو تو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، تو یہ ان کے بارے میں ہے، اس آیت میں خلاصہ اس کا یہ ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اسلام اور کفر کے بیچ میں ایک نیا مذہب اپنے لیے بنا لے، ایسے ہی لوگ جو ہے وہ اصل میں جو ہے وہ ڈھیٹ کافر ہوتے ہیں، ان کے لیے خواری ہے اور ذلت کا عذاب اللہ نے تیار کیا ہوا ہے، ایسے لوگوں کے لیے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، جو کہ اپنے لیے ایک نیا مذہب، یہ یہودی اور منافق زیادہ تر، ادھر ہم نے پڑھا ہے نا کہ یہ کل بھی جو ہم نے آیتیں پڑھی ہے وہ بھی منافقوں کے بارے میں تھی، یہ بھی اب منافقوں اور یہودیوں کے مل کے ساتھ ان دونوں کے بارے میں ہے، کیونکہ یہودی زیادہ تر یہ باتیں کرتے تھے کہ ہم اپنے رسول کو مانتے اور اس کے پیچھے کسی کو نہیں مانتے، اور منافق بھی زیادہ تر یہودیوں میں سے ہی تھے، اور یا یہودیوں سے زیادہ رابطہ تھا ان کا، اس لیے ان دونوں کا ساتھ ساتھ ذکر آتا جا رہا ہے۔ اب اگلی آیت میں ہے اولئک ھم الکافرون، وہی تو لوگ ہیں کافر، حقاً صحیح کافر، وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کیا ہے، وَأَعْتَد، اور تیار کیا ہے نہ ہم نے، للکافرین، کافروں کے لیے، کے لیے، کافرین، کافروں کے لیے، عذابا مہینا، ذلت والا عذاب، خواری والا عذاب، استغفر اللہ۔ تو جو ایسے کرتے ہیں اپنے بات پر ڈیٹو کی طرح جو ہے بندے رہتے ہیں اور نہیں اپنی بات سے سرکتے، تو ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے خواری کا عذاب، ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے، جو نہیں مانتے۔
اور اللہ بار بار ان کو بتا بھی رہا ہے، ان کے لیے معجزے بھی کافی پیش کیے، یہ قرآن مجید سب سے بڑی نشانی، اور اس کے باوجود وہ نہیں مانتے۔ ان کے کتاب میں بھی یہ ساری اس کی نشانیاں موجود ہے، اس قرآن مجید کی خوشخبری، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خوشخبری، پھر بھی وہ نہیں مانتے، تو پھر تو ان کے لیے یہ عذاب جو تیار کیا گیا ہے وہ اس کے مستحق ہے، اور وہ اسی عذاب میں ڈالے جائیں گے، یہ جو ان کے لیے دوزخ اور جہنم جو تیار کیے گئے ہیں اسی میں ڈالے جائیں گے، جس طرح وہ حرکتیں کر رہے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنگ کرتے تھے، اور اب تک جو ہے مسلمانوں کو نہیں چھوڑتے، یہودی اور منافق لوگ۔ منافق تو زیادہ تر مسلمانوں میں بھی اندر آ کے گھسے ہوتے ہیں، لیکن کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کو منافقت سے بچائے۔ منافقت بہت بری چیز ہے، ان کا درجہ سب سے نچلا درجہ ہے، ہم نے پڑھا ہے ابھی قرآن مجید میں 1-2 سبق پہلے۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس عذاب سے ہمیں اللہ بچائے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے، اپنے پسندیدہ راستے پر چلائے، اور ہمیں منافقوں اور فاسقوں کے راستے سے اللہ بچائے، آمین ثم آمین۔ یا اللہ، یا پروردگار، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا الہ العالمین، یا علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، میری استانی آپی جان کو، میری بھابھیوں نندوں کو، کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما۔ یا اللہ، یا پروردگار، اس قرآن مجید کی تلاوت میں، تلفظ میں، اس کے ترجمے اور تفسیر میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو یا اللہ معاف کر دینا، ہم نہ سمجھ ہے، کمزور ہے، لا علم ہے، یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دیں، یا اللہ ہمیں اپنے ہدایت والے راستے پر چلا، اور یا اللہ ہماری تکالیف، بیماریاں اور سختیاں اور برائیاں ہم سے دور کر دیں، یا اللہ، یا پروردگار ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دیں، آمین ثم آمین۔